بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب قیامت کی تمام چھوٹی اور بڑی نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت کا آغاز ہوگا۔ قیامت کی شروعات سور پھونکنے سے ہوگی۔ سور ایک سینگ ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔ سور پھونکنے والے فرشتے حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سے پیدا ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے سور اپنے منہ پر رکھے ہوئے ہیں۔ جس دن خالق کائنات کی طرف سے سور پھونکنے کا حکم ہوگا، اس دن ہر جاندار موت کا مزہ چکھ چکا ہوگا، چاہے وہ چرند، پرند، جن، فرشتے، انسان یا ان کے علاوہ کچھ اور مخلوق۔ آسمان پھٹ کر پگھلے ہوئے تانبے کی طرح سرخ ہو جائے گا۔ سورج اور چاند دونوں بے نور ہو کر اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور ستارے بے نور ہو کر بکھر جائیں گے۔ زمین اللہ تعالیٰ کے خوف سے بری طرح ہچکولے کھانے لگے گی۔ پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ وہ بکھرے ہوئے گرد و غبار معلوم ہوں گے۔ دریاؤں اور سمندروں کا پانی آگ سے بھڑک اٹھے گا، اور جو کچھ بھی اس دنیا میں جان کی طرح زندہ ہوگا سب کو فنا کر دیا جائے گا، یہاں تک کہ آخری زندہ مخلوق حضرت اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونک رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی موت عطا کریں گے۔ قیامت کے سب سے آخری نشانی یہ ہوگی کہ ایک آگ لوگوں کو اکٹھا کر کے ملک شام کی طرف لے جائے گی۔ یہ آگ یمن کے شہر ہجر موت سے ظاہر ہوگی۔ پھر جب خالق کائنات کی طرف سے دوبارہ سور پھونکنے کا حکم ہوگا تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو اٹھایا جائے گا، اور انہیں دوبارہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ جیسے ہی وہ دوبارہ سور پھونکیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان گزرے ہیں سب زندہ کر دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر سے تشریف لائیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد باقی لوگ بھی اپنی قبروں سے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے مختلف حالتوں میں اٹھائے جائیں گے۔ انبیاء کرام علیہ السلام پر صرف بے ہوشی طاری ہوگی۔ وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ چاہیں گے وہ بے ہوش بھی نہیں ہوں گے، جیسے چار بڑے فرشتے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ آپ علیہ السلام دنیا میں ایک مرتبہ بے ہوش ہو چکے تھے۔ اس بے ہوشی کو قیامت کے دن کا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طرح شہداء پر بھی سور پھونکنے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے سے کچھ چیزیں فنا نہیں ہوں گی، جیسے اللہ رب العزت کی ذات، عرش، کرسی، لوح، قلم، جنت اور جہنم، ان میں موجود تمام چیزیں اور ارواح بھی فنا نہیں ہوں گی۔ جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو تمام مخلوقات ختم ہو جائیں گی، صرف اللہ رب العزت کی ذات باقی رہ جائے گی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کو اپنی قدرت کے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر 3 مرتبہ ارشاد فرمائیں گے، آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ آج کے دن بادشاہی کس کی ہے؟ پھر ایک طویل خاموشی کے بعد اللہ رب العزت خود ارشاد فرمائیں گے، آج کے دن بادشاہی صرف اللہ واحد کی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوگی تو حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، اور انہیں دوسری بار سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا۔ پہلی بار سور پھونکنے کے 40 سال بعد دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، جس سے تمام مردے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اس وقت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان دنیا میں آئے سب اچانک اپنی قبروں سے بے ختنہ اور ننگے بدن اٹھنے لگیں گے۔ عام لوگ اپنی قبروں سے شدید گھبراہٹ کے عالم میں نکلیں گے، جبکہ انبیاء کرام، شہداء اور فرشتے اس گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ جس شخص کو جانور نے کھایا ہوگا وہ جانور کے پیٹ سے نکلے گا، جو پانی میں ڈوب کر مرا ہوگا وہ پانی سے نکلے گا، جس کی راکھ ہوا میں بکھر گئی ہوگی وہ ہوا میں سے دوبارہ زندہ ہوگا۔ لوگ اپنی قبروں سے بکھری ہوئی ٹیڈیوں کی مانند اس حالت میں نکلیں گے کہ ان کی آنکھیں ذلت اور رسوائی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ کچھ لوگ اپنی قبروں سے گونگے، اندھے اور بہرے بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ جو شخص اندھا اٹھایا جائے گا وہ کہے گا، اے میرے پروردگار، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی اور تم نے انہیں بلا دیا، اسی طرح آج تجھے بھی ہم نے بلا دیا۔ دنیا میں میت پر نوحہ کرنے والی وہ عورتیں
جنہوں نے مرنے سے پہلے توبہ نہیں کی ہوگی وہ اپنی قبروں سے اس حال میں اٹھیں گے کہ ان کے جسم پر گندک کا لباس ہوگا اور وہ اپنے جسم کو خود ہی کھجا کر زخمی کر رہی ہوں گے۔ کافر اپنی قبروں سے انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، وہ اپنے حساب و کتاب کی طرف دوڑے جا رہے ہوں گے۔ اہل ایمان اپنی قبروں سے بغیر داڑھی اور مونچھوں کے شرمگین آنکھوں کے ساتھ 30 سال کی عمر میں اٹھیں گے۔ اللہ کی راہ میں زخمی ہونے والا شہید قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہہ رہا ہوگا، لیکن اس سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ جو شخص حالت احرام میں وفات پا گیا ہوگا وہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھے گا۔ ہر شخص قیامت کے دن اپنی قبر سے اسی حالت میں اٹھے گا جس میں اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ جب لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو سخت پریشان اور گھبرائے ہوئے ہوں گے، لیکن کہیں بچ کر نہیں جا سکیں گے۔ جیسے ہی لوگ قبروں سے اٹھیں گے تو فرشتے ہر انسان کو قابو میں لے لیں گے اور اسے گھسیٹتے ہوئے میدان حشر کی طرف لے جائیں گے۔ کچھ لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر پیدل میدان حشر کی طرف جائیں گے، کچھ لوگ سواریوں پر سوار ہوں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت لوگوں کو 3 گروہوں میں تقسیم کر کے میدان حشر میں اکٹھا کیا جائے گا۔ پہلا گروہ وہ ہوگا جو جنت کا شوق رکھنے والا ہوگا، دوسرا گروہ وہ ہوگا جو جہنم سے ڈرنے والا ہوگا، اور یہ دونوں گروہ مسلمانوں کے ہوں گے۔ کافروں کو ایک آگ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی، جہاں بھی یہ لوگ رکیں گے وہ آگ بھی رک جائے گی، اور جہاں بھی یہ آگے بڑھیں گے وہ آگ بھی ان کے پیچھے ہوگی۔ کچھ لوگوں کو فرشتے منہ کے بل گھسیٹ کر میدان حشر میں لے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میدان حشر میں ساری مخلوق کو اکٹھا کریں گے، یہاں تک کہ ایک بھی فرد باقی نہیں رہے گا۔ میدان حشر کی زمین چمکدار، ہموار اور پاکیزہ ہوگی، جس پر کسی کا خون نہیں بہایا گیا ہوگا، جس پر کوئی گناہ نہیں کیا ہوگا۔ قیامت کے دن سورج 10 گنا زیادہ روشن ہوگا اور ہر شخص کو ایسا محسوس ہوگا کہ سورج زمین سے چند گز کے فاصلے پر ہے۔ دھوپ کی شدت کی وجہ سے لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے اور کئی ہزار سال تک اسی حالت میں تڑپتے رہیں گے، جس طرح تیر کمان میں بڑی مشکل سے ٹھہرتا ہے۔ 500 سال تک کے عرصے تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا، اور حشر کے دن کا سوال ہر شخص اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق محسوس کرے گا۔ کفر اور مشرکین کے لیے حشر کا آدھا دن 500 سال کے برابر ہوگا، جبکہ یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی سی ہوگی، جیسے سورج ڈھلنے سے لے کر سورج غروب ہونے تک۔ لیکن کافروں کو حشر میں موت کی بے ہوشی جیسی تکلیف کا سامنا کرنا ہوگا، جبکہ اہل ایمان کو صرف زکام جیسی معمولی تکلیف پہنچے گی۔ اور سب سے پہلے جسے جنت کا لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اور ان کے لیے ایک کرسی لا کر عرش الہی کے دائیں جانب رکھ دی جائے گی۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو ان کے کپڑے اتار لیے گئے تھے، اس لیے قیامت کے روز سب سے پہلے انہیں لباس پہنایا جائے گا۔ پھر تاجدار کائنات امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنت سے لباس لایا جائے گا اور انہیں پہنایا جائے گا، لیکن یہ جنتی لباس کسی دوسرے آدمی کو نہیں پہنایا جائے گا۔ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک کرسی لائی جائے گی اور عرش الہی کے پاس رکھ دی جائے گی۔ پھر لوگ پریشان ہو کر آپس میں مشورہ کریں گے اور حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے ہمارے ابا جان، آپ ہمارے ساتھ قدم بڑھائیں، اور اللہ کے حضور عرض کریں، اے اللہ، اس سختی کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے، آپ ہم سے حساب لے لیجیے تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہمیں جانا کہاں ہے، ہم جلدی وہاں پہنچ جائیں۔ یہ تنگی ہماری برداشت سے باہر ہے۔ مگر حضرت آدم علیہ السلام اس وقت یہ کہتے ہوئے انکار فرما دیں گے کہ نہیں، میں نے بھول سے ایک دانہ کھا لیا تھا اور اس دانے کی وجہ سے 300 سال تک رو رو کر معافی مانگتا رہا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ تمام انسانوں کے جتنے آنسو ہیں وہ سارے کے سارے 10ویں حصے کے برابر ہیں، اور 9 حصے آنسو حضرت آدم علیہ السلام کے ان 300 سالوں میں نکلے۔
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اتنا رونے اور معافی مانگنے کے بعد اور توبہ قبول ہو جانے کے بعد آخرکار انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور 30 حج پیدل چل کر ادا کیے، مگر قیامت کے دن وہ پھر بھی فرمائیں گے، نہیں، مجھے اللہ رب العزت کے سامنے جانے میں شرمندگی محسوس ہو رہی ہے۔ غور کیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا بھی فیصلہ آ چکا ہے، لیکن بندہ اپنے گناہوں پر پچھتاتا ہے۔ جب قیامت کے دن ہمارے جد امجد کا یہ حال ہوگا تو ہم لوگ اپنے گناہوں کو لے کر کہاں جائیں گے اور بغیر توبہ کیے مر جائیں گے؟ تو ہمارے لیے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہونا کتنا مشکل ہوگا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں سے فرمائیں گے کہ آپ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ چنانچہ تمام مخلوق حضرت نوح علیہ السلام کی تلاش میں لگ جائیں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام ملیں گے تو مخلوق عرض کرے گی، اے آدم ثانی، ہمارے لیے اللہ کے حضور میں سفارش کر دیجئے اور ہمیں اللہ کے سامنے پیش کر دیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے، نہیں، میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دی تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، اے نوح، ایسی دعا نہ کیجیے کہ کہیں آپ کو نبوت کے مرتبے سے نہ گرا دیا جائے۔ اس لیے مجھے اس فرمان سے ڈر لگتا ہے کہ میں نے وہ دعا کی ہی کیوں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کے حضور فوراً معافی مانگی تھی، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام عبد الغفار تھا، مگر وہ اس دعا کے مانگنے کے بعد اتنا روئے کہ ان کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح کا مطلب ہے رونے والا۔ اتنا رونے کے باوجود قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جانے سے جب ان کو اتنا ڈر لگ رہا ہے تو سوچنا چاہیے کہ ہم تو اپنے گناہوں پر روتے بھی نہیں، بلکہ جب گناہ کرتے ہیں تو خوشی خوشی دوسروں کو بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں گناہ کیا۔ تو پھر ہم سب قیامت کے دن اللہ کے حضور کیسے پیش ہوں گے؟ پھر حضرت نوح علیہ السلام تمام انسانوں سے فرمائیں گے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جائیں۔ پھر ساری انسانیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈھونڈ کر ان سے عرض کرے گی، اے اللہ کے خلیل، آپ ہمیں اللہ رب العزت کے حضور پیش کر دیجئے۔ لیکن وہ فرمائیں گے، نہیں، آج مجھے اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہوئے گھبراہٹ محسوس ہو رہی ہے، کیونکہ میری زندگی میں 3 باتیں ایسی تھیں جو مصلحت کے تحت تو ہوئیں لیکن حقیقت کے خلاف تھی۔ آج مجھے ان تینوں باتوں پر شرمندگی ہو رہی ہے۔ یہ سن کر تمام انسان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں شفاعت نہیں کر سکتا، کیونکہ ایک بار میں نے کسی آدمی کو نصیحت کی نیت سے مکہ مارا تھا، لیکن وہ مر گئے۔ اگرچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگ لی تھی، مگر پھر بھی وہ میری مار کی وجہ سے مرا تھا، اس لیے مجھے اس پر شرمندگی ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، لیکن وہ بھی فرمائیں گے، نہیں، میری امت نے مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ شریک بنا دیا تھا۔ مجھے ڈر ہے اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں یہ نہ پوچھ لیں کہ کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ شریک بنا لو۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں۔ چنانچہ تمام لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے لیے ممبر رکھوائیں گے اور تمام انبیاء کرام اپنے اپنے ممبروں پر جلوہ افروز ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ممبر پیش کیا جائے گا، مگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ اس وقت آپ کے دل میں یہ خیال ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس ممبر پر بیٹھ جاؤں اور یہ جنت میں چلا جائے اور میری گنہگار امت پیچھے رہ جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک خاص تجلی فرمائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے، میری امت کے گنہگاروں کا تو ابھی فیصلہ بھی نہیں ہوا، میں ممبر پر کیسے بیٹھوں؟ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے محبوب، آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرض کریں گے، اے اللہ، اپنے بندوں کا حساب لے لی۔ قیامت کے دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا اور وہ سجدے میں گر کر روئیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے، ان پر خاص تجلی فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس یار سے اس قدر خوش ہو جائیں گے کہ خاص تجلی فرمائیں گے
ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ حضرت عمر آگے بڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے عمر تجھ پر سلامتی ہو۔ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جنہیں اللہ تعالیٰ سلام فرمائیں گے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ انہوں نے ایسی صاف ستھری زندگی گزاری ہوگی کہ ان کے اعمال کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں گے۔ پھر ان کے بعد اللہ تعالیٰ کے محبوب حضرت عثمان کو پیش کیا جائے گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت عثمان اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب بہت جلدی لے لیں گے، کیونکہ ایک بار عید کا دن تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے تشریف لے جانے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب کچھ عطا کیجیے تاکہ ہم کچھ پکا لیں۔ مدینے کی بیوائیں اور یتیم بچے امید لے کر آئیں، میں ان کو کچھ دے سکوں۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا میرے پاس اس وقت کچھ نہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ گھر میں سب کچھ پکا ہوا ہے اور مدینے کی بیوائیں اور یتیم لے جا رہے ہیں۔ محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا جب آپ نماز کے لیے تشریف لے گئے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سے لدے ہوئے ایک اونٹ آپ کی سب بیویوں کو تحفے کے طور پر بھیجے ہیں۔ یہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اتنا خوش ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اے رحمان تو عثمان کا حساب آسان فرما دینا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی اور حضرت عثمان کا حساب کتاب بہت جلدی لے لیا جائے گا۔ ان کے بعد حضرت علی کو اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا جائے گا۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے آسان اور جلدی حساب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں یار پیش ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جلال و جمال میں تبدیل ہو جائیں گے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے مجرموں میرے نیک بندوں سے آج جدا ہو جاؤ، لہذا کافروں اور مشرکوں کو ایک طرف کر دیا جائے گا اور دوسری طرف نیک بندوں کو کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد تمام اعمال کے حساب و کتاب ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جہنم کے اوپر بنے ہوئے پل صراط سے گزر کر یہ نیک لوگ جنت میں چلے جائیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا میں اپنی امت کے انتظار میں پل صراط پر کھڑا ہوں تاکہ وہ پل پار کرے۔ پل صراط جو کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے، جہنم کی پشت پر بنا ہوا ایک پل ہے۔ جہنم کی آگ کی تاریکی کی وجہ سے پل صراط اندھیرے میں ڈوبا ہوگا اور جہنم میں جانے کا یہی ایک واحد راستہ ہوگا۔ اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہوں گے اور پل صراط کا سفر طویل ہوگا۔ سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزریں گے، پھر دیگر انبیاء، پھر یہ امت اور پھر باقی تمام امتیں گزریں گے۔ اعمال کے مطابق لوگ مختلف انداز میں گزریں گے، بعض ایسے تیزی سے گزریں گے جیسے بجلی کا کوندا، بعض ہوا کی تیزی سے، بعض پرندے کی طرح، بعض گھوڑے کی رفتار سے، بعض آدمی کی دوڑ کے مطابق، حتیٰ کہ بعض لوگ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے اور بعض رینگتے ہوئے گزریں گے۔ پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے عنقرے ہوں گے جو ہر اس شخص کو پکڑ لیں گے جس کے بارے میں حکم ہوگا۔ بعض زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے، بعض بہترین اونٹوں کی طرح اور بعض کو جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ چنانچہ جب مومن بندے پل صراط کے اوپر سے گزریں گے تو فرشتے کہیں گے اے پروردگار سلامتی سے گزار، اے پروردگار سلامتی سے گزار۔ ذرا تصور کیجئے اس وقت کا جب میدان قیامت میں سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، لوگ ننگے بدن اور ننگے پاؤں زمین پر کھڑے ہوں گے، پسینے میں شرابور ہوں گے، کلیجے پھٹ رہے ہوں گے، دل ابھر کر گلے میں آ جائے گا۔ ایسے خوفناک حالات میں پل صراط سے گزرنے کا مرحلہ درپیش ہوگا۔ ایسے گزرنے کے لیے دنیاوی لحاظ سے طاقتور، پہلوان، تیز رفتار، کھلاڑی یا کراٹے باز ہونا ضروری نہیں ہوگا،
بلکہ اللہ کے خوف سے لرزنے والے کمزور لوگ آسانی سے پار کر لیں گے۔ اس دن جس پر اللہ پاک کا کرم ہوگا، اسے ایسا نور عطا ہوگا کہ وہ بآسانی گزر جائے گا۔ قیامت کے دن اللہ پاک کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے غلاموں کو نور ہی نور عطا ہوگا۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی فکر میں ہوں گے اور بار بار عرض کریں گے، اے پروردگار سلامتی سے گزار، اے پروردگار سلامتی سے گزار۔ مگر جو بد نصیب نماز نہیں پڑھتا، داڑھی منڈواتا، والدین کو ستاتا، اولاد کو شریعت کی پابندی سے روکتا، بے پردگی کرواتا، فلموں، ڈراموں، گانوں، حرام کمائی، سودی کاروبار، دھوکہ دہی، بدگوئی، غیبت، چغلی، بد نظری، فیشن پرستی، برے دوستوں کی صحبت اور دیگر گناہوں میں مبتلا رہا، اس کے لیے کوئی نور نہ ہوگا۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اگلے اور پچھلے سب لوگوں کو ایک مقام پر جمع فرمائیں گے۔ لوگ فیصلے کے انتظار میں ہوں گے۔ مومنوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا، کسی کو پہاڑ کے برابر، کسی کو کھجور کے درخت کے برابر، کسی کو اس سے بھی کم، یہاں تک کہ بعض کو صرف پاؤں کے انگوٹھے جتنا نور ملے گا، جو کبھی چمکے گا اور کبھی بجھ جائے گا۔ جب ان کا نور چمکے گا تو وہ چلیں گے، جب بجھ جائے گا تو رک جائیں گے۔ ہر ایک اپنے نور کے مطابق پل صراط سے گزرے گا۔ جو صرف پاؤں کے انگوٹھے جتنا نور پائے گا، وہ گر کر، لڑکھڑا کر، زخموں سے چور ہو کر بھی آخرکار پار کر لے گا۔ اس کے بعد اسے جنت کے دروازے کے قریب ایک حوض پر غسل دیا جائے گا۔ وہ خوش نصیب لوگ اپنی ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے، آخرکار نجات پائیں گے، اور جن کا ایمان برباد ہو چکا ہوگا، ان کی نجات کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ اس لیے ہر ایک شخص کو ڈرنا ضروری ہے کہ نامعلوم ہمارا کیا انجام ہوگا، کیونکہ کسی کے پاس اس کی ضمانت نہیں کہ وہ ایمان پر دنیا سے جائے گا۔ اللہ کی پوشیدہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے، ہم اس سے بے خبر ہیں، اور یہی سب سے بڑی خوف کی بات ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام بھی بڑے خاتمے کے خوف سے لرزا رہتے تھے، کیونکہ پل صراط جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے اور اسے گزرے بغیر جنت میں داخلہ ممکن نہیں۔ جو اس دنیا میں صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر قائم رہے گا، وہی کامیاب ہوگا۔ تصور تو کریں کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دار سے زیادہ تیز پل صراط پر نہ چاہتے ہوئے بھی جب ہم لوگ اپنا پہلا قدم رکھیں گے تو اس کی سختی اور تیزی کو محسوس کریں گے، مگر پھر بھی دوسرے قدم اٹھانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ لوگ ہمارے سامنے پھسل پھسل کر جہنم میں گر رہے ہوں گے۔ فرشتے لوگوں کو بڑے بڑے کانٹوں اور لوہے کے انکڑوں سے کھینچ کر جہنم میں جھونک رہے ہوں گے، اور ہم سب دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ لوگ روتے چلاتے سر کے بل جہنم میں جا رہے ہوں۔ اس وقت خوف کے مارے ہماری کیا حالت ہوگی۔ جہنم کی گہرائیوں سے آہیں، فریادیں اور چیخ و پکار ہمارے کانوں میں پڑ رہی ہوگی۔ بے شمار لوگ پل صراط سے پھسل کر جہنم میں جا پڑیں گے۔ اس لیے میرے بھائی ابھی توبہ کر لے، لیکن میرے دوست، گالوں پر چند بار ہلکے ہلکے تھپڑ مار لینے کا نام توبہ نہیں۔ توبہ کے 3 رکن ہیں، اگر ان میں سے ایک بھی رکن کم ہو تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اگر گناہ قابل تلافی ہو تو اس کی تلافی بھی لازم ہے۔ مثلاً بے نمازی کی توبہ اس وقت سچی توبہ کہلائے گی جب وہ رہ جانے والی نمازوں کی قضا بھی کرے گا۔ کسی کا مال یا پیسے چھین لیے تھے یا دبا لیے تھے تو توبہ اس وقت مکمل ہوگی جب وہ اسے واپس کرے یا اس سے معافی لے۔ صرف سوری کہہ دینا یا اوپری طور پر معافی مانگ لینا کافی نہیں ہوتا جب تک صاحب حق معاف نہ کر دے۔ ہاں، اگر صاحب حق وفات پا چکا ہے تو اس کے ورثہ کو رقم لوٹانے، اگر ورثہ بھی نہ رہے ہوں تو کچھ معلوم ہی نہ ہو کہ کس کس کے حق مارے تھے، تو اتنی رقم کسی فقیر یا مسکین کو خیرات کر دے۔ چنانچہ جب مومن بندے پل صراط کے اوپر سے گزریں گے تو کچھ ایمان والے ایسے ہوں گے جو بجلی کی تیزی سے گزر جائیں گے، کچھ ہوا کی تیزی سے، کچھ گھوڑے کی رفتار سے، کچھ دوڑتے ہوئے آدمی کی رفتار سے، کچھ چلتے ہوئے، کچھ رینگتے ہوئے آدمی کی رفتار سے گزریں گے۔ جو لوگ بھی پل صراط سے آگے نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرما دیں گے۔
لیکن جو مسلمان پل سے سر گزرتے ہوئے جہنم میں گر جائیں گے انہیں عذاب ہوگا۔ جہنم کے سب سے اوپر والے درجے میں ایمان والے گنہگار ہوں گے۔ جب بہت عرصہ گزر جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے حکمت سے ان کے اور کافروں اور مشرکوں کے درمیان آگ کو شیشے کی طرح بنا دے گا۔ کافر اور مشرکین جب مسلمانوں کو دیکھیں گے کہ وہ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں تو وہ مسلمانوں کو طعنہ دیں گے، ہم تو اللہ کا انکار کیا کرتے تھے جس کی وجہ سے ہم جل رہے ہیں، لیکن تم تو اللہ کو مانتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتے تھے، پھر بھی تم ہماری طرح جل رہے ہو، تو تمہارا اللہ تمہارے کس کام آیا؟ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جب جہنم میں کفار مسلمانوں کو طعنہ دیں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے، اے جبرائیل، آج ہمارے ماننے والوں کو طعنہ دیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہو رہا ہے جو نہ ماننے والوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جاؤ جہنم کے حالات معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم میں جائیں گے، وہاں کے دروازے پر اس کے داروغہ مالک کھڑے ہوں گے، وہ دروازہ کھول کر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اندر داخل کریں گے۔ جب گنہگار مسلمان انہیں دیکھیں گے تو فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ کون ہے؟ اس وقت انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہ فرشتے ہیں جو تمہارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی لے کر جاتے تھے۔ جب ان کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے تو اس وقت گنہگاروں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آئے گی، وہ پکار اٹھیں گے، واہ محمد واہ محمد۔ جہنمی لوگ ان الفاظ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روتے ہوئے کہیں گے، اے جبرائیل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاتے تھے، آج ہم گنہگاروں کا پیغام بھی ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دیجیے گا۔ آقا، آپ تو ہمیں بھول ہی گئے ہیں، ہم جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ان سے وعدہ کریں گے کہ میں تمہارا پیغام اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ضرور پہنچاؤں گا۔ چنانچہ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم سے باہر آئیں گے تو اللہ رب العزت فرمائیں گے، جبرائیل، تم نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گناہگار امتیوں سے جو وعدہ کیا ہے اسے ضرور نبھاؤ۔ لہذا حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت میں جائیں گے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں موجود ہوں گے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ دیکھیں گے تو عرض کریں گے، یا رسول اللہ، میں آپ کی امت کے گنہگاروں کا پیغام لے کر آیا ہوں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے کہ میری امت کے کچھ گنہگار ابھی بھی جہنم میں ہیں تو آپ حیران ہوں گے کہ تو مجھے ان کا خیال ہی نہ آیا۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اللہ رب العزت کے حضور سجدہ کریں گے اور عرض کریں گے، اے پروردگار، میری امت کے گنہگاروں کو معاف کر دیجیے، تو اللہ تعالیٰ انہیں شفاعت کبریٰ کی اجازت عطا فرمائیں گے اور ارشاد ہوگا، اے میرے محبوب، آپ جس کے بارے میں چاہیں شفاعت فرمائیں، ہم اسے جہنم سے نکال دیں گے۔ شفاعت کبریٰ کی یہ خوشخبری سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم کی طرف چلیں گے۔ اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام اعلان کریں گے، اے جنتیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنمیوں کی شفاعت کے لیے جا رہے ہیں، تم بھی ساتھ چلو۔ چنانچہ ایک بڑی جماعت شفاعت کے لیے روانہ ہوگی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، دوسرے انبیاء کرام بھی شفاعت فرمائیں گے اور سارے جنتی بھی شفاعت کریں گے۔ جس کسی کا جو بھی جاننے والا ہوگا وہ اسے جہنم سے نکال لے گا، یہاں تک کہ اگر دنیا میں کسی مومن نے کسی مومن کو ایک پیالہ پانی میں پلایا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے عمل کی برکت سے اسے بھی جہنم سے نکال لیں گے۔ اس شخص کے دل میں رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا، اسے بھی جہنم سے نکالا جائے گا۔ جب سب لوگ شفاعت کر چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے میرے پیارے محبوب، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی امت کے 3 لب بھر کے جہنم سے نکالوں گا، لہٰذا اللہ رب العزت اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے جہنم سے 3 لب بھر کر نکالیں گے، جیسے کوئی آدمی آٹے کو دونوں ہاتھوں سے نکالتا ہے۔ اس لب میں امت کے کروڑوں افراد ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دیں گے، مگر جہنم سے نکالے گئے لوگوں کے جسم جل کر کوئلہ بن چکے ہوں گے،
تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ انہیں نہر حیات میں غسل دیا جائے۔ چنانچہ جب انہیں غسل دیا جائے گا تو ان کے جسم ٹھیک ہو جائے گے، لیکن ان کے ماتھے پر رحمان کے آزاد کردہ بندے لکھ دیا جائے گا۔ اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں بخش دیا ہے۔ اس کے بعد انہیں جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کوئی بھی گنہگار جہنم میں باقی نہیں رہے گا، سب کو بخش دیا جائے گا۔ مگر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب یہ لوگ جنت میں زندگی گزارنے لگے تو وہ جنتی جو پہلے سے جنت میں ہوں گے انہیں دیکھ کر مذاق کریں گے اور کہیں گے، دیکھو ہم پر تو اللہ کی رحمت ہوئی اور اس نے ہمارے اعمال قبول فرما لیے، لیکن تم لوگ تو رعایت پاس لے کر آئے ہو، تمہارے ماتھے پر رحمان کے بخشے ہوئے بندے لکھا ہوا ہے۔ یہ سن کر جن جنتیوں کے ماتھے پر اتقاء رحمان لکھا ہوگا انہیں یہ بات محسوس ہوگی، لہذا وہ سب جنتی اللہ کے حضور دعا کریں گے، اے اللہ آپ نے ہمیں جہنم سے نجات تو دے دی، لیکن ہمارے ماتھے پر ایک مہر لگا دی جس کی وجہ سے سب ہمیں پہچان رہے ہیں کہ ہم اس قابل نہ تھے کہ رعایت پاس کے ذریعے آئے ہیں، اے اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرمائیں گے اور ارشاد ہوگا، ہم نے یہ مہر خود لگائی تھی تاکہ تمہارے دل میں یہ کیفیت پیدا ہو اور تم ہم سے مانگو اور ہم تمہیں عطا کریں۔ چنانچہ اللہ رب العزت ان کے ماتھے سے انکا اور رحمان کی مہر بھی ہٹا دیں گے۔ اے میرے پیارے بھائی، کاش کہ ہم بھی قیامت کے دن ان رعایت پاس والوں میں شمار ہو جائیں۔ ہمارے اعمال اس قابل نہیں، مگر اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی امید ہے۔ تو ہمارے ویورز، اگر آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیں۔